بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ عبدالحمید چشتی مدینہ منورہ سے عرض گزار ہے کہ اہل علم و فضل پر یقیناً واضح ہو گیا کہ ہمارے پیش کردہ دلائل اور اصول مناظرہ کے جواب میں یزیدی ملا نے جو چوتھا کلپ ریکارڈ کرایا اس میں تضاد بیانی، دوگلا پالیسی، اپنے ہی بیان کردہ شرائط کا مذاق، اصولوں سے انحراف، جھوٹ اور بے شرمی کے قہقہے اور یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم القرآن کے خلاف تمسخرہ پن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو کہ نہ صرف مناظرہ سے فرار بلکہ پوری امت مسلمہ سے فراڈ بھی ہے، جو کہ ایک عالم دین کے شان کے لائق نہیں ہے۔ چہ جائے کہ مفکر ارم و عجم ہونے کا دعوے دار ایسے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے۔ ملاحظہ ہو، پہلے تاریخ کا تعین خود کیا کہ مدینہ منورہ سے سیدھا آ جا یا 2 دن بعد، اب کہتا ہے کہ تاریخ کا تعین تو ہی کر۔ پہلے کہا 100 آدمی پورے پاکستان سے چن کر لے آ، ہم نے صرف 15 علماء کا کہا، تو اب کہتا ہے وہ تو میں نے تجھ سے چکر دینے کے لیے کہا تھا۔ پہلے کہا مقام مناظرہ میرا آبائی علاقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنگل ہے، سندر میرا علاقہ ہے، یہاں آ جا، ہم نے وہ بھی قبول کیا۔ تو اب کہتا ہے میں پاکستان میں مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا، مکہ مدینہ میں مناظرہ کروں گا، جبکہ 19 تاریخ کو اس نے خود کہا کہ 2-3 دن بعد ٹکٹ کٹا کر حرمین طیبین آ رہا ہوں۔ وہ 3 دن بھی گزر گئے، آج 24 دسمبر ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی نہ آیا۔ پہلے مدینہ منورہ والے ہمارے چیلنج میں منصفین کو قبول کیا، اب کہتا ہے کہ ساری کائنات منصف ہوگی۔ ملا جی، مناظرہ کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ ساری کائنات مناظرہ میں منصف ہوتی ہے؟ پہلے کہتا ہے فلاں رئیس کے ڈیرے پر، فلاں برادری کے فلاں وڈیرے کے ڈیرے پر، اب وڈیروں کو کہتا ہے کہ یہ معززین ہی نہیں، یہ تو مذللین ہیں، جبکہ ہم نے تو کسی وڈیرے کا اشارہ دیا ہی نہیں، صرف معززین علاقہ کا کہا۔ کیا اعزاز وڈیروں اور دنیا داروں پر منحصر ہے؟ پہلے خود مان گیا کہ دونوں کی سوشل میڈیا کی گفتگو پر جو فیصلہ منصفین کریں قبول، صرف کل علماء کا حلف دے دیں۔ اب اپنی ہی گفتگو میں جب اسے سری شکست نظر آئی تو کہتا ہے تو نے مناظرہ کا نیا طریقہ نکال لیا۔ پھر کہتا ہے میں نے 5 سال تیاری کی ہے۔ فضل چشتی، تو نے جو میڈیا پر اس کا خلاصہ دیا ہے اس سے تیرا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور افسوس، صد افسوس کہ اس 5 سالہ تیاری کے خلاصہ اور لب لباب تو نے قوم کو یزید کی حمایت اور گستاخی صحابہ اہل بیت اطہار کی صورت میں دیا، جس کا ثبوت تیرا خود مصنفہ رسالہ اور موضوع میں مسئلہ یزید کا تعین ہے۔ اگر چیلنج کے بعد مقام مناظرہ فقیر متعین کرتا تو یقیناً اجازت نامہ سکوٹی فقیر کی ذمہ داری تھی۔ جب مقام مناظرہ تو نے ہی متعین کیا کہ میرا علاقہ سندر ہے، تو اب کل علماء کا حلف دے کر بتا کہ یہ تیرے حفاظتی انتظامات کس کی ذمہ داری ہے، جبکہ تو زبانی طور پر اس ذمہ داری کو قبول بھی کر چکا ہے کہ کوئی انگلی بھی اٹھائے تو میری شکست ہوگی۔ تحریر اس لیے ضروری ہے کہ تو اپنی زبان سے بار بار مکر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ شر انگیزی کا خطرہ ہے،
علاقہ بھی تیرا، خطرہ بھی تجھے، سکوٹی کی ضمانت فقیر مہیا کرے۔ واہ مناظر صاحب واہ۔ پھر جب احقاق حق اور ابطال باطل مقصود ہے تو جتنے دن بھی لگ جائیں، تو گھر میں بیٹھا ہے، باہر سے تو ہم نے آنا ہے۔ پھر کہتا ہے بکھر میں تو نے کہا تھا کہ اس کو نتھ ڈالو، میں تو اب بھی تیرے کرندوں سے کہتا ہوں کہ اس کو نتھ ڈالو، ورنہ یہ یزید کی حمایت، صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی شان میں گستاخیوں سے تمہیں جہنم دھکیل کر تمہاری قبر و حشر خراب کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے مآخذ و مصادر کے تو نے نام بھی نہیں سنے، ظاہر ہے جن سے تو یزید کی حمایت تلاش کرتا ہے ان کو تو یزیدی ہی جانتے ہوں گے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے 5 سال تیاری کی ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ تیرے پاس تیاری کرنے آتا ہوں۔ فضل چشتی صاحب، جو تو نے اپنے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے، شان صحابہ و اہل بیت اطہار میں تو ہرزہ سرائیاں کر کے اس کا تقدس پامال کر رہا ہے، جو یقیناً قابل مذمت ہے۔ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی موجب ہے۔ مزید باتیں جن کا ان سے جواب نہ بن پڑا، فقیر نے کہا ہماری طرف سے کوئی اصول مناظرہ سے انحراف ہے تو نشاندہی کر، وہ بھی نہ کر سکا۔ ہم نے پہلے ویڈیو اور تصویر کے ناجائز اور اب دونوں کی جائز ہونے کی دلیل مانگی، وہ بھی نہ دے سکا۔ اس کے لکھے ہوئے یزید کی حمایت والے رسالہ سے شان صحابہ و اہل بیت اطہار میں اس کی گستاخیاں لکھ کر جواب مانگا، وہ بھی نہ دے سکا۔ پھر الجنس و یمیل و الی الجنس کی کھچ مار کر اپنے ہی خاندان، برادری اور جنس سے بھی مکر گیا۔ ہم نے کہا فضل چشتی ہماری عدم موجودگی میں شب خون مارنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، اس کی بھی تردید نہ کر سکا۔ اس نے کہا تیری گفتگو تراریاں مکاریاں ہیں۔ ہم نے کہا 5 غیر جانبدار علماء اہل سنت سے لکھوا کر روانہ کرو کہ یہ تراریاں مکاریاں ہیں یا اصول مناظرہ، اس کا بھی جواب نہ دارت۔ ہم نے کہا ہمارے موجودہ 2 کلپوں کا نمبر وار جواب دے دے، وہ بھی نہ دے سکا۔ اس نے کہا کہ درمیان میں کوئی اور مداخلت کرے تب بھی میری شکست ہوگی۔ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا ایک کرندہ جھوٹ کا پلندہ لے کر درمیان میں کود پڑا، اس سے بھی اس کی شکست۔ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا کہ جب اس کی شکست نظر آئی چیلے درمیان میں کود پڑے، جب ہمارے شیر آئے تو ان میں سے کوئی نظر بھی نہ آیا اور بھاگ گئے۔ پھر آخر میں کہتا ہے کہ میرے سامنے تو ہاتھ جوڑ دے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دے، میں فضل چشتی تجھے اپنی شکست لکھ دوں گا۔ چل کیا یاد کرے گا، ارخاء العنان کے طور پر تیری یہ شرط بھی مانتا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کر تجھے اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ فضل چشتی یزید پلید کی حمایت سے باز آ جا، گستاخی اہل بیت و گستاخی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دل نہ دکھا، اور اہل سنت کو بد مذہبوں کے اشاروں سے کسی نئے فتنے میں مبتلا نہ کر۔ اگر تیرے اندر اچھا خون ہے تو اپنا مطالبہ پورا ہونے پر اپنی شکست لکھ کر بھیج، اگرچہ ہم شرائط مناظرہ کے مطابق تمہاری راہ فرار والے کلپ کا جواب دینے کے پابند نہ تھے، پھر بھی الحمدللہ ہم نے حوصلہ سے معقول ترین جواب دے دیا۔ اب بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی راہ فرار اختیار کی اور شرائط قبول نہ کیے تو نہ صرف تمہاری شکست ہوگی بلکہ ہم تیرے کسی لغو کلپ کا جواب دینے کے پابند بھی نہیں ہوں گے۔ 22 دسمبر تک تو نے صرف
شرائط کے ساتھ چیلنج قبول کرنا تھا، ورنہ تمہاری شکست طے تھی جو کہ ہو چکی۔ پھر بھی اگر تو مناظرہ کرنے میں مخلص ہے اور بھاگنا نہیں چاہتا اور تو کسی بات کو مان بھی نہیں رہا تو 10 غیر جانبدار اکابرین اہل سنت کے نام دے دے، فقیر ان ناموں سے اتفاق کرے گا، پھر دونوں ان کو کل ماہ کا حلف دے کہ جو وہ فیصلہ کریں قبول۔ بعدہ وہ علماء اہل سنت جو تاریخ، شرائط، مقام، صدور و معاونین ہمارے پیش کردہ ناموں سے کریں وہ قبول۔ فریقین اپنی اپنی سابقہ گفتگو کا 3 گھنٹے خلاصہ بیان کریں، جو فیصلہ منصفین کریں 10 خطوں کے ساتھ قبول کیا جائے۔ ٹائم بڑھانا چاہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ بقول تیرے اگر یہ فیصلہ عوام اہل سنت پر چھوڑ دیا جائے تو تجربہ شاہد ہے کہ فریقین دعویٰ کریں گے، ہر کوئی کہے گا کہ ہم جیت گئے، اور اس میں فساد کا خطرہ بھی زیادہ ہے کیونکہ دونوں طرف سے اشتعال انگیزی اور نعرہ بازی ہوگی۔ اور فقیر الحمدللہ چھپ کر بھی تجھ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، کھلے عام مناظرہ کیا جائے تاکہ دنیا تیرا حشر دیکھے۔ لیکن فقیر دعویٰ اور چیلنج سے کہتا ہے کہ تجھے بقول خود 5 سالہ تیاری والی گفتگو پر اعتماد اور بھروسہ رہا ہی نہیں ہے، تجھے اس میں ذلت و شکست نظر آ رہی ہے۔ میری گفتگو بقول تیرے بغیر تیاری کے ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اپنی گفتگو پر کامل اعتماد ہے، بلکہ تجھے بھی یقین کامل ہے کہ تو فقیر کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا، اسی لیے تو نئی گفتگو کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر تیرے اندر اچھا خون ہے تو مان اس معقول ترین تجویز کو اور کر مناظرہ۔ اب بھی اگر بھاگنے کی کوشش کی تو پوری دنیا پر مزید واضح ہو جائے گا کہ تو اپنی شکست دیکھ کر مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ فقیر نے اپنی کسی بات سے یا اصول مناظرہ سے انحراف کیا ہے تو بتا۔ تینوں چیلنجوں میں ایک ہی مضمون ہے اور 2 کو تو قبول بھی کر چکا ہے، ورنہ کل ماہ کی طلاق کا حلف دے کر کہہ دے کہ میں نے وہاں بچنا اور مدینہ منورہ والے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ فقیر ابھی اپنی شکست لکھ دیتا ہے۔ اگر قبول کیا ہے تو اس میں وہی مضمون ہے جس کو فقیر بار بار بیان کر رہا ہے، اور تو 2 بار قبول کر کے بھی بھاگ رہا ہے۔ باقی تیرے چیلے نے جتنی فضول اور بیہودہ اور جھوٹی گفتگو کی ہے وہ بھی تیرا ہی قصور ہے، تو نے ان کی تربیت ہی جھوٹ پر کر رکھی ہے۔ ورنہ بتا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ رئیس کا ڈیرا اس لیے کہ فتنہ نہ بن جائے؟ کل ماہ کا حلف اٹھا کر بتا کہ تو مضامین لکھ کر نہیں پڑھتا رہا؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ میرا اڑنا کمال ہے؟ جبکہ فقیر الحمدللہ بڑی شستہ اور حوصلہ مند گفتگو کر رہا ہے۔ کیا تیرے کرندوں نے 26 نومبر 2022 کو مانگا منڈی میں میرے خلاف تھانہ میں درخواست نہیں دی تھی؟ اب بھی تجھ پر اعتبار کیا جائے کہ تو شرارت نہیں کرے گا؟ کیا اس دور میں وقت کے یزید کے ساتھ مناظرہ بغیر سکوٹی ممکن ہے؟ کیا مشاورت کھلے میدان میں ہوتی ہے؟ کیا تو نے منصفین سے کل ماہ کا حلف لینے کا نہیں کہا تھا کہ تیرے حلف پر چیلا تل ملا اٹھا؟ رہی کتابوں کی چوری تو وہ تو وارثوں کا حق مارنے والے ہی کریں گے۔ مزید چیلے نے جھوٹ بولا کہ تو نے ویڈیو چیلنج کیا ہے۔ فقیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرس مبارک پر کس نے ویڈیو بنائی، کس نے چڑھائی۔ ہاں، یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ فضل چشتی کو یہ میرا چیلنج پہنچا دو۔ اگر تو ویڈیو کا اتنا ہی دل دادا ہے اور تیری روٹی ویڈیو بغیر پوری ہی نہیں ہوتی
تو روانہ کر جواز کی دلیل۔ پھر چیلے کا بھی پھلنا دیکھیے، کہتا ہے کہ مناظرے میں کیمرہ کیوں نہ ہو؟ ہم نے کیمرے سے روکا کب ہے کہ مناظرے میں کیمرہ نہ ہو؟ ہم نے تو کہا لائبریری میں کیمرہ نہ ہو۔ مناظرہ میں تمام چینل والے ہم چاہتے ہیں کہ آئیں تاکہ اس یزید کا حشر پوری دنیا دیکھے۔ پھر تیرے گھر میں آ کر جو مناظرہ کرے وہ تو ہو گیا ڈرپوک، اور جو اپنے ہی آبائی علاقہ میں آنے کو تیار نہیں تو وہ ہو گیا 30 مار خاں۔ واہ یزید ملا واہ۔ ایک بار پھر حلف اٹھا، کیا تو نے اور تیرے چیلوں نے نام پتہ وغیرہ بدل کر اور مفروضے بنا کر علماء اہل سنت کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کو تو توریہ کہتا رہا اور ہمارے مطالبہ پر ان کو توریہ ثابت نہ کر سکا؟ گرو جی، سکوٹی مقام مناظرہ منتخب کرنے والا ہی کرتا ہے، تو یخ مار رہا ہے۔ پھر ہم نے جو فضل چشتی کی شکست کی وجوہات بیان کی ہیں ان کو تو چھوا تک ہی نہیں، ایسے جھوٹ وہاں بھی بول دیتے، کیا علم جواب دے گیا تھا؟ پھر بقول تیرے اندر اگر اچھا خون ہے تو چیلے کے دعوے کے مطابق آگ میں جلنے اور علامہ منیر عباس صاحب کے فرائض وضو نہ بتانے کی ویڈیو بھیج۔ فقیر کے سوالات کے جوابات تو پوری ذریت یزید ہی نہ دے سکی، انہوں نے جو تجھ سے سوالات کیے ہیں صرف 3 کے جوابات کی ویڈیو روانہ کر۔ والسلام، عبدالحمید چشتی از مدینہ منورہ۔